السلام علیکم، محمد اسماعیل آپ سے مخاطب ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان کے موجودہ مسائل یوٹیوب چینل۔ آج کی ویڈیو کا موضوع بہت ہی غمزدہ ہے کیونکہ آج کی ویڈیو میں ہم سانحۂ مری کے متعلق بات کریں گے۔ ہوا کچھ یوں کہ سیاح مری میں سیر کے لیے گئے ہوئے تھے اور اچانک برفانی طوفان کی وجہ سے سڑکیں بلاک ہو گئیں۔ برف اتنی زیادہ پڑی کہ 7-7 فٹ 10-10 فٹ تک برف کی ایک تہ بن گئی اور اس کے اندر گاڑی چلانا بالکل بھی ممکن نہیں تھا، جس کی وجہ سے وہ لوگ وہاں پر ہی پھنس گئے۔ اور سردی کی شدت زیادہ ہونے کی وجہ سے اور جو ان کی اموات کے اسباب بتائے جا رہے ہیں وہ یہ ہیں کہ بھوک کی وجہ سے لوگوں کی جانیں گئیں، سردی کی وجہ سے گئیں اور آکسیجن کی کمی کی وجہ سے گئیں۔ آکسیجن کی کمی اس وجہ سے ہوئی کہ لوگوں نے جو گاڑیوں میں ہیٹر لگائے ہوئے تھے ان کی وجہ سے شیشے بند تھے اور گاڑی کے اندر کاربن مونوکسائڈ پھیلتا رہا۔ اے سی کے وینٹس جام ہونے کی وجہ سے باہر نہیں جا سکا اور وہ اندر ہی پھیلتا رہا اور اس کی وجہ سے کاربن مونوکسائڈ زیادہ ہوا اور آکسیجن کی کمی کی وجہ سے جو ہے انسانی جانیں گئیں۔ اور وہ یعنی تحقیق کے مطابق یہ پتہ چلا ہے کہ 1.5 منٹ کے بعد انسان بے ہوش ہو جاتا ہے اور اس کے بعد کب اس کی موت واقع ہو جائے اس کا کوئی اندازہ نہیں۔ یہاں پر ایک سوالیہ نشان یہ ہے کہ اگر سردی کی شدت میں اضافہ ہوا تھا تو لوگوں نے ہوٹلوں میں قیام کیوں نہیں کیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جس کمرے کا کرایہ 5,000 تھا، ہوٹل والوں نے موقع کا فائدہ اٹھا کر 25,000 کر دیا تھا۔ 25 سے بھی اوپر تک ہوٹلز چلے گئے تھے اور ان میں انسانیت بالکل ختم ہو گئی تھی۔ یہ وہاں کے چشم دید گواہوں نے بولا ہے اور جو ابھی تک انویسٹیگیشن سے پتہ چلا ہے۔ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ اگر وہ لوگ ہوٹلوں کے کرائے نہ بڑھاتے تو شاید یہ ہو سکتا تھا کہ ان کی جانیں نہ جاتی، لیکن ان لوگوں میں جو انسانیت ختم ہوگی، انہوں نے جو موقع پہ چوکا لگا دیا ہے، اس کی وجہ سے بہت زیادہ کام خراب ہوا ہے۔ فی الحال ریسکیو آپریشن چل رہے ہیں اور ہزاروں لوگوں کو بچا لیا گیا ہے، لیکن جن لوگوں کی جانیں گئی ہیں اب ان کا کفارہ نہیں ادا کیا جا سکتا ہے۔ یہاں پر اب ہم لوگ کچھ کر تو نہیں سکتے ہیں، ان لوگوں کی جانیں واپس تو نہیں آ سکتی ہیں، لیکن ہم اپنی احتیاط اگلی دفعہ کے لیے یہ سانحہ نہ پیش آئے، اس طرح کا کوئی بھی سانحہ نہ پیش آئے، اس کے لیے احتیاطی تدابیر ہم لے سکتے ہیں۔ ہم لوگوں کو جب بھی جانا چاہیے تو ویدر دیکھ کر جانا چاہیے کہ کیا جس جگہ پر جا رہے ہیں اس کے متعلق جو ہے وہ ٹھیک ہے یا پھر نہیں ہے، زیادہ بارشیں ہیں، زیادہ برف باری ہے یا کیا ہے۔ اور اگر انویسٹیگیشن میں یہ پتہ چلتا ہے کہ اس چیز کی رپورٹ پہلے تھی اداروں کو کہ برف باری ہوگی، تو ان اداروں میں اس سانحے میں ملوث جتنے بھی افراد ہیں ان ساروں کو سولی سے لٹکا دینا چاہیے تاکہ لوگوں کو عبرت حاصل ہو اور اگلی دفعہ کے لیے اس طرح کی کوئی بھی غفلت نہ کریں۔ اور ایسی جگہوں پر جانے کے لیے ہم لوگوں کو مکمل اپنے سامان لے کر جانا چاہیے، جسے ہم بیلچہ کہتے ہیں، وہ بھی لے کر جانا چاہیے کہ اگر تھوڑی بہت برف ہوتی ہے تو اس کو ہٹا لیا جائے۔ ویسے بھی اگر تھوڑی بہت برف ہوتی ہے تو وہاں کے جو محکمہ ہوتا ہے، جو ادارہ ہوتا ہے، متعلقہ ادارہ، وہ اس کو ہٹا دیتا ہے، لیکن یہ زیادہ برف باری ہونے کی وجہ سے وہاں پر سب کچھ بلاک ہو گیا تھا۔ ہم لوگ اپنے گھروں میں بھی اے سی وغیرہ چلاتے ہیں اور سوچئے کہ اگر ہم اس پوری دنیا کو ایک گاڑی سمجھیں تو ہمارا اپنا بھی خاتمہ بہت ہی جلد ہو جائے گا۔ یہ ایک الگ موضوع ہے کہ کاربن مونوکسائڈ جو ہوا میں جاتا ہے وہ اوزون لیئر کو بھی تباہ کر رہا ہے، لیکن یہاں پر ایک مجبوری تھی کہ انسان سردی کی وجہ سے مر رہا تھا، لیکن تھوڑا سا چاہیے تھا کہ گاڑیوں کے شیشے تھوڑے بہت کھول لیے جاتے، کیونکہ ہم لوگوں کو اس بات کا علم تھا ہی نہیں کہ اس طرح بھی ہو سکتا ہے۔ تو گاڑیوں کے شیشے وغیرہ کھول لینے چاہیے، تھوڑے بہت ہی کھول لیں تاکہ ہوا آتی جاتی رہے، اور تھوڑی دیر بعد ہمیں باہر بھی نکلنا چاہیے۔ کچھ لوگ جو ہیں وہاں سے مری سے پیدل سفر کرتے ہوئے سیدھا اسلام آباد پہنچ گئے ہیں اور ان لوگوں کی قسمت تھی کہ وہ لوگ بچ گئے ہیں۔ اب ان کی گاڑیوں کا کیا ہوا ہے کیا نہیں وہ تو ابھی تک نہیں پتہ، اور یہ ویسے پہلی دفعہ ہے کہ اتنی تیزی سے آپریشن شروع کیا ہے، یعنی جمعے کی رات کو اور ہفتے کی صبح، یعنی کہ اس رات میں 16 سے 19 افراد جاں بحق ہوئے ہیں اور اگلے ہی دن بہت تیزی سے آپریشن شروع ہو گیا ہے۔ فوج، ریسکیو، اسلام آباد پولیس اور بہت سے ادارے جو ہیں وہاں پر پہنچ گئے ہیں اور وہاں پر لوگوں کی جانیں بچائی جا رہی ہیں۔ اسلام آباد پولیس نے کل رات کو یہ آگاہ
کیا تھا، اس خبر سے آگاہ کیا تھا کہ انہوں نے ہزاروں لوگوں کی جان بچا لی ہے اور ان کی ویڈیوز بھی نشر کی تھیں۔ پاک فوج جو ہے کھانے کا سامان اور جو ضروری سامان ہوتا ہے وہ لے کے وہاں پر پہنچ گئی ہے اور برف کو ہٹانے کی کوشش جاری ہے، اور شیخ رشید کا یہ کہنا تھا کہ آپریشن بہت جلدی ہی ختم ہو جائے گا۔ اس طرح کی کسی بھی جگہ پر جانے سے پہلے ہم لوگوں کو احتیاطی تدابیر لے لینی چاہیے تاکہ اس طرح کے کسی بھی سانحے سے بچا جا سکے۔ آج کی ویڈیو بس یہیں تک تھی، اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔